الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم استغى نساؤكم وفسد شبابكم وتركتم جهادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. مقصد زندگی ہمارا اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اور جو ہماری ضروریات ہیں زندگی کی ان ضروریات کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے طرف لے رکھا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہمارا رزق ہمارے کھانے پینے کی ضروریات ہماری تمام دنیاوی ضروریات یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے میں لے رکھی ہیں. اس روئے زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے غیب سے رزق پہنچاتے ہیں. آج ہوا یہ ہے کہ ضروریات زندگی کے پیچھے آدمی اپنے مقصد زندگی کو بھول گیا. جس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر لے رکھا ہے اس کو انسان نے اپنے اوپر لے لیا، اور جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے وہ مقصد زندگی سے آدمی ہٹ گیا. عبادت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز کا وقت مل گیا تو نماز پڑھ لی اور الحمدللہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. کبھی کبھار قرآن پاک کھول لیا، ایک ہاتھ پارا پڑھ لیا، الحمدللہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تھوڑی دیر اگر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے تو تسبیح ہاتھ میں لے کر کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیا، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اور رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کے مہینے میں پکی پابندی پورے مہینے کی کر کے آدمی سمجھنے لگ جائے کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. عبادت کا معنی یہ ہے کہ صبح سے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اوپر آ جائے. ہم 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر میں گزارنے والے بن جائے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کاروبار چھوڑ دے، تجارت چھوڑ دے، ملازمت چھوڑ دے، زراعت چھوڑ دے، کاشتکاری چھوڑ دے اور صرف مسجد کا کونا پکڑ کر کے اللہ اللہ کرتے بیٹھ گئے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. یہ تو رہبانیت ہے
کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیوی بچے کاروبار سب کچھ چھوڑ دیا اور جا کر کے جنگل میں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے ہیں، اس کو رہبانیت کہتے ہیں، اور رہبانیت اسلام کے اندر میں جائز نہیں ہے. اس کے اوپر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی اور پوچھ ہوگی. تو اب دو باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو 24 گھنٹے کی زندگی عبادت، اور پھر کاروبار بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنا ہے، ملازمت بھی کرنا ہے. کیسے آدمی عبادت کرے گا؟ تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے اوپر اگر اس کی زندگی گزر رہی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کے اوپر اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے گی. ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، عشاء کی نماز کے بعد جا کر کے آدمی گھر کے اندر میں سو گیا، اس نے کچھ نہیں کیا. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، نماز کے بعد اس نے سنتیں جو کچھ بقیہ نمازیں ہیں اس کو ادا کیا اور جا کر کے گھر کے اندر میں سو گیا. فجر کی اذان تک سوتا رہا. اب فجر کی اذان جیسے ہی سنی یہ نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل گیا. ساری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں ڈال دیا. ساری رات عبادت کرنے کا ثواب. فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیا. حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ 2 رکعت نماز صبح کے وقت میں فجر کے بعد جب طلوع آفتاب ہو اس وقت میں 2 رکعت اشراق کی نیت سے اس نے نماز پڑھ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے دن کے کاموں کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتے ہیں. اب کاروبار والا کاروبار کے اندر میں، تاجر تجارت کے اندر میں، ملازم ملازمت کے اندر میں، فجر کے بعد چلے گئے. اب کاروبار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر، تجارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر، ملازم ہے تو ملازمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر. کاروبار میں مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. یہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو ذہن میں رکھا. اگر آپ دکاندار ہیں تو دکانداری کے اندر میں ناپ تول میں مسلمان کمی زیادتی نہیں کرتا. اس سے اللہ اس کے رسول نے ڈرایا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا غلام گھوڑا خرید کر کے لایا اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ بہت بہترین گھوڑا میں خرید کر کے لایا ہوں. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنے کا لائے ہو؟ کہنے لگا 400 درہم میں خرید کر کے لایا ہوں. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اس کا مالک کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ. اب اس کو بلایا. اس کو بلانے کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مالک سے کہا کہ آپ کا گھوڑا آپ نے 400 درہم میں بیچا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے 400 درہم میں بیچا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا اس گھوڑے کے میں تم کو 500 درہم دے دوں؟ اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے دے دو. کہنے نہیں نہیں تجھے 600 درہم دوں گا. اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے دے دو. کہنے لگے نہیں نہیں. پھر گھوڑے کو دیکھا اور کہنے لگے کہ 700 درہم دوں گا. اس نے کہا حضرت آپ کو خریدنا ہے تو خریدو، کم سے کم میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چل 800 درہم دیتا ہوں، اور 800 درہم نکال کر کے اس کو دے دی اور کہا کہ چلا جا. ان کا غلام کہنے لگا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے 400 درہم کے اندر میں خرید کر کے لایا ہوا گھوڑا تم نے اس کے 800 درہم دے دیے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ مجھے ایک بات بتاؤ یہ گھوڑا بازار میں کتنے کا بکے گا؟ اس نے کہا کہ اگر میں اس کو بازار میں لے کر کے جاؤں تو کم سے کم 1000 درہم کے اندر میں بکے گا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ کیا اس کے مالک کو پتا نہیں ہے کہ اس کا گھوڑا 1000 درہم کا ہے؟
وہ 400 درہم کے اوپر بھی بیچنے کے لیے راضی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مجبوری کے اندر میں اپنی چیز کو کم دام کے اندر میں بیچ رہا ہے. اور مسلمان کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا کرتا. جب تجھے اس کے اندر میں اور 200 درہم نفع ہو رہا ہے تو اس کی مجبوری کا فائدہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ تاجر تجارت میں آزاد نہیں ہے، ملازم ملازمت کے اندر میں آزاد نہیں ہے. ہمارے دہلی مرکز کے اندر میں ایک بہت بڑے بزرگ پروفیسر نادر علی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، بہت بڑی شخصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا زبردست علم بھی دیا ہے اور دنیاوی علم بھی. پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر میں. ریٹائرمنٹ کے بعد جب آئے نظام الدین مرکز کے اندر میں اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ اب باقی کی زندگی پوری یہاں دہلی مرکز کے اندر میں گزاروں گا. عمر کے 70 سال کے اندر میں قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کر دیا اور صرف 4 سال کے اندر میں قرآن کے حافظ بھی بن گئے. اور بڑے بزرگ ہیں، آج بھی ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو ان کے پاس ایک کالج کے پروفیسر آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت کیا بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. 4 دن میں 8 دن میں ایک مرتبہ میں ضرور ایک خواب دیکھتا ہوں. پروفیسر نادر علی صاحب نے کہا کہ وہ کیا خواب ہے؟ کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑی محنت اور مشقت سے محنت کر کے میں روٹی کا آٹا لے کر کے آتا ہوں اور سالن کے لیے سبزی کے لیے کچھ ترکاری لے کر کے آتا ہوں. میری بیوی روٹی بناتی ہے اور جب میں کھانے کے لیے دسترخوان کے اوپر بیٹھتا ہوں تو وہ جو سبزی ہے وہ سور کے گوشت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. خواب ہے. کہنے لگے اس کی تعبیر کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. 4 دن میں 8 دن میں 15 دن میں ایک ہاتھ مرتبہ تو یہ خواب دیکھ ہی لیتا ہوں. جب آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ میں ہو جاتا ہے تو اس کے غلط کاموں کے اوپر اللہ کی طرف سے رہبری ہوتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. جب آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ میں نہیں ہوتا تو وہ چاہے جتنے غلط کام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہبری نہیں ہوا کرتی. جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری ہمیں ہدایت دے اور صحیح راستے کے اوپر چلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہبری کر دیا کرتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہدایت مل جائے اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے. اللہ ایسے لوگوں کی قدم قدم پر رہبری کرتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو محبوب رکھا کرتا ہے. ان کے باقی کی ساری زندگی نیک اعمال والی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب کچھ ہے، لیکن خواب یہ دیکھ رہے ہیں تو فکر ہوا کہ یہ کیا خواب ہے. پروفیسر نادر علی صاحب نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں پروفیسر ہوں. کہا کہ آپ کی کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی حکومت کی طرف سے جس کی مجھے تنخواہ ملتی ہے روزانہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے. پروفیسر نادر علی صاحب نے کہا کہ آپ کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب کے اندر میں فرمایا کہ حضرت کبھی 6 گھنٹے کرتا ہوں، کبھی 5 گھنٹے کرتا ہوں، کبھی 7 گھنٹے کرتا ہوں. 8 گھنٹے تو پوری پابندی سے میری ڈیوٹی ہوتی نہیں ہے. پروفیسر نادر علی صاحب نے کہا کہ حکومت کی جو تنخواہ تم لے رہے ہو اور اس کے اندر میں جو گھنٹہ 2 گھنٹے حکومت کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، اس خیانت کی جو کمائی ہے اللہ تم کو دکھلانا چاہ رہا ہے کہ وہ سور کے گوشت سے بدتر ہے. اس سے توبہ کرو. کچھ دنوں کے بعد آئے، کہنے لگے حضرت میں نے واقعی جس دن سے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنا شروع کر دی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے توبہ کی ہے، اس کے بعد سے آج تک میں نے خواب نہیں دیکھا. تو تاجر تجارت میں، ملازم ملازمت کے اندر میں، کھیتی والا کھیتی کے اندر میں آزاد نہیں ہے. مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد نہیں چھوڑا. اب تاجر گیا تجارت کے اندر میں، ملازم گیا ملازمت کے اندر میں، کاروبار کرنے والا گیا کاروبار کے اندر میں، اور جو جس لائن کا ہے اس شعبے کے اندر میں گیا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یاد رکھتے ہوئے اپنی تجارت کی، اپنی ملازمت کی. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب اذان جیسی سنی، نماز کے لیے تیار ہو کر کے مسجد کی طرف گیا. اللہ کی قسم اس کا فجر سے لے کر کے ظہر تک تجارت کرنا بھی اللہ عبادت کے اندر میں شمار کرے گا. اس کا ملازمت کرنا اللہ تبارک و تعالی عبادت میں شمار کرے گا.
یہ جو مقصد زندگی ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری عبادت بن جائے، تو وہ کیسے بنے گی؟ یہ ایسے بنے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت. پھر عصر سے لے کر کے مغرب تک، مغرب سے لے کر کے عشاء تک جو درمیان کا وقت ہے، اس درمیان کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں کہ ادھر 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر رات بھر تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، خوب اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، تجارت کے اندر میں لوگوں کو دھوکے دے رہے ہیں، ملازمت کے اندر میں خیانت کر رہے ہیں، اور کاروبار کے اندر میں دھوکے دے رہے ہیں، کاروبار کے اندر میں خیانت کر رہے ہیں، تو ان کی نمازیں انہیں کیا نفع دے گی؟ ان کے روزے ان کو کیا نفع دیں گے؟ ان کی تجارت ان کو کیا نفع دے گی؟ بلکہ یہ تو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، اس کا ثواب ان کو مل جائے گا، لیکن باقی کی جو گناہ ہیں یہ گناہ اعمال کو برباد کر دیں گے. جیسے حدیث کے اندر میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی غور طلب بات ہے کہ اگر کسی پاک دامن عورت کے اوپر کسی آدمی نے سنا سنی بات سن کر کے بہتان لگا دیا کہ 4 لوگوں میں چرچا ہوا کہ وہ فلاں عورت بدکار ہے، اب اس نے اس کو سن لیا، اب سن کر کے اس کی تحقیق نہیں ہے لیکن اس بات کو آگے چلا دیا، کسی اور کے سامنے کہہ دیا کہ میں نے سنا ہے وہ فلاں عورت بدکار ہے، حالانکہ وہ عورت بدکار نہیں ہے، وہ نیک ہے، لیکن اس کے اوپر بہتان باندھا گیا ہے، اور اس بہتان کی غیبت اور چغلی کہ اندر میں آ کر کے اس آدمی نے سنی سنی بات کے اوپر کسی اور کے سامنے کہہ دیا کہ وہ عورت بدکار ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت اس کی 100 سال کی عبادت کو اللہ ضائع کر دیتا ہے، جو مقبول ہو گئی، جو قبول ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ ان عبادات کی حفاظت ہے. 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کب بنے گی؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا خیال رکھا جا رہا ہے. عورت اپنے گھر کے اندر میں آزاد نہیں ہے. ایک عورت اپنے گھر کے اندر میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس دودھ کے ہر قطرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کا ثواب دے رہا ہے. لیکن کب دے گا؟ جب وہ عورت اس دودھ کے پلاتے ہوئے اس کا خیال رکھے کہ یہ میری اولاد ہے، اس کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمے میں لگائی ہے، اور اس کی جو نان نفقہ ہے، اس کو کھلانا پہنانا، یہ اس کے باپ کے ذمے میں ہے، وہ باہر محنت کر رہا ہے، تو گھر کے اندر میں اس بچے کی تربیت میرے ذمے میں ہے. اب وہ عورت اس بچے کو دودھ پلاتی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہی ہے، ہر بوند کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا. کوئی شوہر اپنے گھر کے اندر میں، کسی کا شوہر کسی عورت کا اپنے گھر کے اندر میں چلا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آدمی باہر ہوتا ہے، پتہ نہیں کس ٹینشن کے اندر میں آتا ہے، اس کو کاروبار کا ٹینشن ہے، پتہ نہیں باہر کیا ہوا ہے، بس گھر کے اندر میں داخل ہوا اور عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس شوہر کو دیکھ کر کے مسکرا کر کے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے پانی کا ایک پیالہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب اس کے نام عمل میں ڈال دیتے. نماز ہی عبادت نہیں ہے، روزہ ہی عبادت نہیں ہے. کوئی عورت اپنے گھر کے اندر میں جھاڑو لگاتی ہے اور جھاڑو لگاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اور جھاڑو لگانے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت طریقہ بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت طریقہ جھاڑو لگانے کا بھی گھر کے اندر میں ہے کہ قبلے کی طرف جھاڑو لگا کر کے کچرا نہ جمع کرو، ادھر سے جمع کرتے ہوئے دوسری طرف لے جا کر کے اس کو کونے میں جمع کر کے اٹھا کر کے پھینک دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیث بتلا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا وقت اس عورت کا جھاڑو لگانے کے اندر میں لگے گا وہ پورا کے پورا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ خانے کعبہ کا طواف کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں ڈال دے کہ گویا اس نے خانے کعبہ کا طواف کیا ہے، اس نے اس وقت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، عبادات 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ جب 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اوپر آئے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر آئے گی، تھوڑی عبادت ہوگی، اس کے بعد دعائیں ہوں گی، ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے.
نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں اور پھر شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی پریشان ہوتا ہے، خستہ حال ہوتا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پریشان ہے، اور پریشان ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جنگل کے اندر میں کسی مصیبت میں مبتلا ہے اور اٹھا کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ مانگ کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کر رہا ہے کہ اللہ 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 میری مدد فرماؤ، میری مدد فرماؤ۔ فرمایا اس کی غذا اگر اس کے پیٹ کے اندر میں حرام کی ہے، اس کے سر سے اوپر وہ دعا نہیں جاتی ہے، اس کے سر سے اوپر وہ دعا نہیں جاتی ہے۔ عبادت بھی کر رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، اور پھر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں کر کے شکایت کر رہے ہیں کہ میری نماز سے مجھے نفع نہیں مل رہا ہے، بہت سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن کبھی میری نماز سے مجھے نفع نہیں ہوا، ذکر سے مجھے نفع نہیں ہوا۔ تو مقصد زندگی 24 گھنٹے کی زندگی ہماری عبادت بن جائے، 24 گھنٹے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اوپر آ جائیں، زبان کی ہماری حفاظت ہو، آنکھوں کی ہماری حفاظت ہو۔ نماز کو جاندار بنانے والا سب سے پاورفل عمل نگاہوں کی حفاظت ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میری نماز جاندار بن جائے، اس کو بس اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کی نماز کے اندر میں جان پڑے گی۔ جو اپنے زبان کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی زبان کی حفاظت کے اوپر اس کے اعمال کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرے گا۔ اگر زبان کی حفاظت نہیں ہے، اعمال برباد ہو جائیں گے، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سالوں کے اعمال ایک لمحے کی زبان کے بول کے اندر میں ختم ہو جائیں گے۔ حدیث کے اندر میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک آدمی جہنم کے دروازے کے اوپر کھڑا ہے اور جہنم کے اندر میں اب داخل ہونے والا ہے کہ ایک فرشتہ آ کر کے اس کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا نہیں نہیں، آپ کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، آپ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو وہ فرشتہ کون ہوگا؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ اس کی وہ نیکی ہوگی، دنیا کے اندر میں دو مسلمان کسی بات کے اوپر آپس میں لڑ پڑے تھے، اس نے اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ نکالا کہ وہ دو لڑے ہوئے مسلمانوں کے اندر میں صلح ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے اس کو اٹھا کر کے جہنم سے جنت کے اندر میں ڈالیں گے۔ اور حدیث کا دوسرا حصہ، ایک آدمی جنت میں قدم رکھے گا، اس کے پاس نمازیں بہت ہیں، اس کے پاس روزہ بہت ہے اور اس کے پاس عبادتیں بہت ہیں، اس نے جنت کے اندر میں قدم رکھا ہے، ایک آدمی آ کر کے اس کا ہاتھ پکڑے گا کہ تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، تمہارا جہنم ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کون ہے؟ میرے حق میں تو جنت کا فیصلہ ہو گیا، میں تیرا وہ عمل ہوں کہ دنیا کے اندر میں خوب عبادت کرتا تھا لیکن اپنی زبان سے تو نے ایک مرتبہ ایسا جملہ نکالا کہ تیرے اس جملے کی وجہ سے دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تھے، وہ لڑائی وہ گناہ میں ہوں جس کے بول کے اوپر دو مسلمانوں میں آپس میں انتشار ہوا ہو، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ اعمال، ان اعمال کی حفاظت، نماز کی حفاظت، عبادت کی حفاظت، سنتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ان سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی پھر ان سنتوں کی محافظت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اعمال کر رہا ہوں وہ اعمال میرے مردود نہ ہو جائیں، اس کی حفاظت۔ 24 گھنٹے کی زندگی جب عبادت بنے گی تو 24 گھنٹے کی عبادت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کریں گے، پھر اس کے دل کے اندر میں ارادہ ہوگا، اللہ آسمان سے اس ارادے کو پورا کریں گے، پھر اللہ اس کے کاموں کے اندر میں غیبی مددیں آئیں گے۔ آج ہمارے پاس ہمارا معاشرہ، میں آپ ہم سب، ہمارا معاشرہ اس بیماری کے اندر میں مبتلا ہے کہ اعمال تو کسی حد تک مقصد زندگی کے اوپر ہم ہیں، کچھ حد تک ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ تو مسجدوں کے اندر میں بیٹھ کر کے مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو غیبتوں کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور پھر زبان سے یوں کہتے ہیں کہ معاف کرنا، ہم کسی کی غیبت نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ جو صحیح بات ہے وہ تو بتا سکتے ہیں، وہ تو بول سکتے ہیں۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا، کسی مسلمان کی برائی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنا برا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کو ایسے وہ برباد کر دیتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ایسے اعمال برباد ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو عبادات ہم کر رہے ہیں، اس کی محافظت، اس کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ مقصد زندگی ہمارا 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت والا اگر بنانا ہے تو ہم تجارت کے اندر میں، ملازمت کے اندر میں، کاروبار کے اندر میں، گھریلو زندگی کے اندر میں، اگر آپ کسی کے باپ ہیں تو باپ کا کیا حق ہے اپنے اولاد کے متعلق؟ کیا اس کو کھلانا، اس کو کپڑے پہنانا اور اس کو اچھے سے اچھی دنیا کی تمام چیزوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، کیا یہ میرے باپ ہونے کی ذمہ داری ہے؟
میری بیوی اگر میرے نکاح کے اندر میں ہے تو میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے، اگر میں کسی کی اولاد ہوں تو میرے اوپر اس کا کیا حق ہے، اگر میری بہن ہے تو بہن کا میرے اوپر کیا حق ہے، رشتہ داریاں ہیں تو رشتہ داریوں کا کیا حق ہے، آپس کی محبت، آپس کا خلوص اور آپس کے اندر کی زندگیوں کے اندر میں پیار اور محبت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسمان کی طرف سے مددیں اتارتا ہے۔ جب مسلمانوں کے اندر میں آپس میں انتشار ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کے اندر میں توڑ ہو جاتا ہے، ملازمت کے اندر میں توڑ ہو جاتا ہے، پڑوسی کے اندر میں توڑ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی محبتیں آپس کے اندر کی نکلتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذابات مسلط کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی محبتیں کیوں نکلتی ہیں، ایک دوسرے سے قطع تعلق کیوں ہوتا ہے؟ جب دین کا علم حاصل نہیں کرتے، جب ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں ہوتے، اگر بہن کا حق ادا نہیں کیا تو بھائی بہن کے اندر میں توڑ ہوگا، اگر اولاد کا حق ماں باپ کی طرف سے نہ ہوا تو ماں اور بیٹے کے اندر میں توڑ ہوگا، بھائی بھائی کا حق ادا نہ ہوا تو پھر بھائی بھائی کے اندر میں توڑ ہوگا۔ آپس کا انتشار، آپس کا جھگڑا، آپس کا انتشار اتنی بڑی نحوست ہے، جیسے رمضان کے اندر میں ہر رمضان میں حدیث پاک آتی ہے، آپ لوگ سنتے ہوں گے، فضائل اعمال کے اندر میں وہ حدیث موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی رات مجھے بتلا دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے۔ شب قدر کی رات کون سی ہے یہ بتلانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے سر باہر نکالا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ان دونوں کی لڑائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھی تو ان کی صلح کرائی، بات چیت کرائی، لیکن ان دونوں کے جھگڑے کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بھلا دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا مسلمانوں کا آپس کا انتشار، اتنی بڑی نحوست ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ شب قدر کی تعین سے محروم ہو گئے، اب ان کو شب قدر کی رات تلاش کرنی پڑے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو 320 ہجری تک مسلمانوں کے حالات بڑے اچھے تھے، مسلمان بڑے زبردست آپس کے اندر میں پیار محبت کے ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ 320 ہجری کے بعد مسلمانوں کے اندر میں آپس میں انتشار شروع ہوا، میں حنبلی، میں شافعی، میں مالکی، اور میں یہ فلاں مسلک کا، میں اہل حدیث، میں اہل قرآن، آپس کے اندر میں جھگڑے شروع ہوئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے اندر میں ایسے انتشار ہوئے کہ حکومتوں کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے کھوپڑی کے اندر میں پھولوں کے گلدستے بنا کر کے اپنے گھروں کے اندر میں رکھا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 100-150 سال تک چلا، 200-250 سال تک چلا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب بنا کر کے تاتاری قوم کو مسلط کیا، چنگیز خان نام کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا۔ سن 528 ہجری کے اندر میں چنگیز خان دنیا کے اندر میں ان مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلط کیا ہے، اور اس نے جو قہر ڈھایا ہے مسلمانوں کے اوپر، اس کی تاریخ بیان کرنے کے لیے ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میری بات یہاں روک کر کے میں آئندہ جمعے تاتاری قوم نے ان مسلمانوں کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا اور اس کے وجوہات کیا تھے، آپس کا مسلمانوں کا انتشار تھا، جس کے بعد اللہ نے ان کو عذاب بنا کر کے مسلط کیا۔ ایک ایک وقت میں 40-40 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے جانوروں کی طرح ذبح کیا ہے، ایک ایک وقت میں 40-40 لاکھ مسلمانوں کو۔ انشاءاللہ تاتاری قوم کی تاریخ کے اوپر میں آئندہ جمعے بات کروں گا، لیکن ہم آپس کے اندر میں پیار محبت سے رہیں، اپنے گھروں کے اندر میں، اپنے محلے کے اندر میں۔ یہ وقت وہی چل رہا ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ بس ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، برائی کرنا، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، کوئی اگر پیسہ کما رہا ہے تو اس سے حسد کرنا، کوئی اگر ترقی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں برا بھلا کہنا، یہ جو ماحول چل رہا ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کے اندر میں یہ تمام کے تمام مصیبتیں اور مسلمانوں کے اوپر عذابات مسلط کر رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، عبادت والی زندگی گزاریں، 24 گھنٹے اللہ والی زندگی گزاریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔